باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروغ نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے، مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو، تیرا خرام تیری روانی کی خیر ہو، تیرا خرام تیری روانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو، ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، ایک شب تو خواب میں ہی زیارت نصیب ہو، اے آفتاب مطلع ہستی ابھر کبھی، اے آفتاب مطلع ہستی ابھر کبھی، اے چہرہ مزاج دو عالم نکھر کبھی، اے عکس حق فلک سے ادھر بھی اتر کبھی، اے عکس حق فلک سے ادھر بھی اتر کبھی، اے رونق نمو لے ہماری خبر کبھی، قسمت کی سرنوشت کے ٹوکے ہوئے ہیں ہم، قسمت کی سرنوشت کے ٹوکے ہوئے ہیں ہم، تیرے لیے تو موت کو روکے ہوئے ہیں ہم، اب بڑھ چلا ہے ذہن و دل و جاں میں اضطراب، اب بڑھ چلا ہے ذہن و دل و جاں میں اضطراب، پیدا ہے شش جہات میں آثار انقلاب، اب ماند پڑ رہی ہے زمانے کی آب و تاب، اب ماند پڑ رہی ہے زمانے کی آب و تاب، اپنے رخ حسین سے اٹھا تو بھی اب نقاب، ہر سو یزیدیت کی کدورت ہے ان دنوں، ہر سو یزیدیت کی کدورت ہے ان دنوں، مولا تیری شدید ضرورت ہے ان دنوں، نسل ستم ہے در پہ آزار اب تو آ، نسل ستم ہے در پہ آزار اب تو آ، پھر سج رہے ہیں ظلم کے دربار اب تو آ، پھر آگ پھر وہی در و دیوار اب تو آ، پھر آگ پھر وہی در و دیوار اب تو آ، کعبے پہ پھر ہے ظلم کی یلغار اب تو آ، دن ڈھل رہا ہے وقت کو تازہ اڑان دے، دن ڈھل رہا ہے وقت کو تازہ اڑان دے، آ اے امام عصر حرم میں اذان دے، آ اے امام عصر حرم میں اذان دے۔ ثقل الحسين ثقل الحسين فوز كربلاء بكت له السماء بكت له السماء، قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار، مبضعا لم يرتوي قد مات عطشان، مثل الكبش جد ذبح بالعاشر، يما قضى وأحلى وقليل من ناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير، وصار له مثله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله،
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج. دنیا کے مختلف مقامات سے دیکھنے والے اردو زبان تمام مومنین، مسلمین، اہل قلب، اہل دل، اہل محبت، اہل انسانیت، سب کی خدمتوں میں السلام علیکم۔ ہر روز کی طرح آج کا دن بھی خداوند متعال کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں اور اس کی عنایتیں ہمارے اوپر بے کران انداز میں نازل ہوئیں۔ خداوند متعال کا لاکھ شکر ہے، بے پناہ اس کی حمد ہے کہ جس نے اسے ہمیں سچے وسیع، سچے نبی اور سچا دین عطا فرمایا۔ یہ سچا دین ہر دین کے لیے مشعل راہ ہے اور یہ سچا دین سچا ہونے کی دلیل رکھتا ہے، اس لیے کہ جس کسی نے بھی کہیں سے بھی ہدایت پانا چاہی، دین مبین، دین اسلام میں اسے نظر آئی۔ اور اس دین مبین، دین اسلام کو اس لیے آشکارا، کھلا دین، صاف دین، واضح دین، پاکیزہ دین اس لیے بھی کہا گیا کیونکہ اس کے پہنچانے والے پاکیزہ تھے، اور پاکیزہ اس انداز میں تھے کہ خداوند متعال نے انہیں تطہیر کی سند عطا فرمائی ہے۔ یہ تطہیر کی سند وہ سند ہے جس کے بعد خداوند متعال کی ہر قسم کی طہارت ان پر نازل ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان پاکیزہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے۔ اب گناہوں کا نہ ہونا انسان کے لیے یہ ایک فضیلت ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں طہارت کا ہونا زیادہ مہم ہے۔ جس کے ہاں نجاست نہیں ہے، ایک مہم بات ہے، نجاست کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ طہارت حاصل ہو گئی ہے یا نہیں۔ یہ بھی قابل دقت بات ہے کہ نجاست کی ضد طہارت ہے اور طہارت کی ضد نجاست ہے۔ جب طہارت اور نجاست آپس میں مبین ہیں، آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کا ذکر کیوں کیا ہے؟ طہارت کا ذکر کر کے خداوند متعال نے ہم پر یہ ثابت کیا ہے کہ گو کہ یہ ہر قسم کی برائی، عیب، ریب، شک، شبہے سے پاکیزہ ہیں، لیکن یہ ان سے دور ہونے کا ذکر کرنا بھی ان کی ذات اقدس کے برابر، ان کی ذات اقدس کے ذکر کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دیکھیں مقام کے احترام کے اعتبار سے اور ذات کے احترام کے اعتبار سے، بزرگواری کے احترام کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں جہاں پر متدین، متیقن، اہل عقل، اہل شعور، اہل عزت، اہل معرفت، اہل علم حضرات موجود ہوں اور اہل شرف لوگ موجود ہوں، وہاں پہ برے کلمات کا بھی استعمال نہیں کرتے، اشارتاً کنایتاً ایسی بات کہی جاتی ہے جو کہ جن کے مجلس میں ہم ہیں یا جن کے حضور ہم موجود ہیں یا جن کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ذکر کے ساتھ ذرہ برابر بھی برائی کا ذکر نہ آ سکے۔ اسی لیے ہمارے ہاں ممبر کے اوپر بھی جب ذکر کیا جاتا ہے، گو کہ دشمن اہل بیت کے لیے ہر قسم کے کلمات ادا کر دینا ایک حد تک مباح ہے، لیکن احترام ممبر، احترام مجلس، احترام محفل کے تحت وہ باتیں جو معصومین علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی ہیں، ان کو بھی ایک اشارے کنایے کے ساتھ ہم اپنی زبان اور اپنے ماحول کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ کئی کلمات ایسے ہوتے ہیں جو آشکار، مثلا اگر اور کہیں آپ دقت نہیں کرتے تو مصائب میں ہی دقت کر سکتے ہیں کہ جب مصیبت ہم پڑھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے متعلق تو اس مصیبت کے اندر ہم وہ سخت جملے جو عربی فارسی میں معصوم علیہ السلام سے نقل ہوئے ہیں یا راویان نے لکھے، ہم جلدی سے نہیں پڑھتے کیونکہ سامعین برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی اعتبار سے کئی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ماحول کے اندر بھی شاید ہمارے ظاہری اخلاقیات میں وہ اچھی نہ ہو، لیکن ہماری اخلاقیات اہل بیت علیہ السلام کی اخلاقیات پر قیاس نہیں کی جا سکتی۔ اہل بیت علیہ السلام یقیناً معلم و مدرس اخلاقیات ہیں، اور اخلاقیات کے وجود نے جو جنم لیا ہے ان کی ذات اقدس سے ہی جنم لیا ہے، اور ان کے ہاں سے پیدائش ہے اخلاقیات کی۔ اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کے حضور یہ باتیں جو انہوں نے بیان فرمائیں وہ ایک اہل معرفت، اہل عقل، اہل شعور کے سامنے تھی، لہذا ہر شخص کے سامنے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم جب ممبر پر بیٹھتے ہیں، ممبر پر ذکر کرتے ہیں، محفل و مجالس میں ذکر کرتے ہیں، مقدس ذکر کرتے ہیں تو اچھی باتوں کا ذکر کرتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتے جس کے ذریعے سے ہم یعنی محفل کا ایک تقدس پامال ہو جائے، یا مجلس کے شایان شان وہ بات نہ ہو، یا وہ چیز جو کہ ہمارے منہ سے اچھی نہ لگے لوگوں کو، یا وہ محفل تقاضا نہ کرتی ہو کہ ہم ایسی بات کریں، ہم ممبر پر ذکر نہیں کرتے۔ اور اسی حساب سے ہم یہ آیت پڑھی ہے ہم نے کہ انما یرید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے اہل بیت علیہ السلام کو طہارت سے مزین رکھے، اور ان کی زیبائی طہارت میں ہی ہے، اور وہ جہاں پر جاتے ہیں طہارت ہی ان کا شیوا ہے، اور وہ جہاں پہ قدم رکھتے تھے وہ طہارت سے مزین ہو جاتی تھی، جن کے اوپر اعتقاد جو کہ ایک خیال، ایک یقین اور ایک احساس ہے دل کے اندر داخل ہو جائے تو وجود انسان پاک ہو جاتا ہے، تو جہاں پر وہ قدم رکھتے ہیں اس جگہ کا کیا حال ہوگا، جس جگہ پر وہ زینت بخش دیں وہ اس مقام کا کیا احترام ہوگا۔ اسی لیے ہم چند مرتبہ جانتے ہیں، چند مرتبہ کہتے بھی ہیں، جہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے قدم رکھ دیا وہ طہارتوں کا مرکز بن گئی جگہ، وہاں پر نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل ہونے لگیں۔ یقیناً آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور خداوند متعال آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، دیدار مناظر اہل بیت علیہ السلام سے سدا خوش رہیں، آباد رہیں، اور ان پاکیزہ مقامات پر آنے کی سعادت آپ کو بھی حاصل ہو۔ انہی اذکار کے اندر سے ایک ذکر یہی ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، قال کان فی زمن موسیٰ بن عمران رجلان فی الحبس، جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو شخص قید خانے میں تھے، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَسَمِنَ وَغَلِظَ، ایک شخص بہت زیادہ موٹا ہو گیا اور یعنی جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی صحت مند ہو گیا، وَأَمَّا الْآخِرُ فَنَحِلَ فَصَارَ مِثْلَ الْحَدْبَةِ، اور دوسرا غم و غصے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ضعیف لاغر ہو کے رہ گیا۔ فقال موسیٰ ابن عمران للمسمن، موسیٰ ابن عمران جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس موٹے صحت مند شخص سے کہا، ما الذی اری بک من حسن الحال فی بدنک، پوچھا معصوم علیہ السلام نے کہ بھئی تیرے ساتھ جو کیفیت ہے تو صحت مند ہوتا جا رہا ہے، کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ قال، اس نے کہا، حسن الظن باللہ، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے، اچھا گمان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ہر عطا پر خوش رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے نیک امید رکھتا ہوں۔ وقال للآخر،
اور یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص سے کہا ملذی ارابک من سوء الحال فی بدنک، تیرے بدن کی حالت تھوڑی پتلی ہوتی جا رہی ہے، نازک ہو گیا ہے، نازک اندام ہو گیا، کیا سبب ہے؟ قال الخوف من اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے میرے اندر۔ فرفع موسیٰ یدہ الی اللہ تعالیٰ فقال، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا یا رب قد سمعت مقالتہما فعلمنی ایہما افضل، اے اللہ تو نے ان دونوں کے مقالہ، ان کی قول، ان کی بات کو تو نے سنا ہے، بتا کون ہے ان دونوں میں سے افضل؟ فاوحى اللہ تعالیٰ الیہ صاحب حسن الظن بھی، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے موسیٰ علیہ السلام جس شخص کا مجھ پر حسن ظن ہے، مجھ سے اچھی امید رکھتا ہے، اچھا خیال رکھتا ہے، میں اسے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں۔ یعنی جس بھی حال میں ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خوف سے نیکیاں کرنی چاہیے، لیکن خوف کی وجہ سے اتنا کہ ہوئے جہنم میں ڈال دی جائیں گے، یہ کر اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ نیکیاں کریں کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو تسلیم سے ہوتا ہے، تسلیم وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ قبول ہوتا ہے، جہاں پہ قبول ہوتا ہے وہاں پہ میں نہیں ہوتی، وہاں پہ کیوں نہیں ہوتی، وہاں پہ کس لیے نہیں ہوتی، وہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو، یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ قبول کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں کسی جگہ پر بھول چوک ہو جائے اللہ سے توبہ کی جاتی ہے، نہ یہ کہ جسور بن گیا اور اپنی حرکت کے اوپر دلیلیں دینے لگ جائے کہ میں نے جو کیا ہے وہ میں نے بالحق حق کیا ہے، میں ہی نیک ہوں، میں ہی سب چیزیں جانتا ہوں، باقی سب ماشاءاللہ ہیں۔ اچھا یہ بات بھی ہو گئی۔ ایک اور حدیث میں آپ کے حضور بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے اندر جناب امیر المومنین علیہ السلام سے احتجاج ہوا، یہودی نے کہا یا کہ فضل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ نبیوں پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت رکھتے، کہا یہودی نے کہا ہے فہذا موسیٰ بن عمران عطاہ اللہ عز وجل التوراۃ التی فیہا حکمہ، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تھی جس کے اندر حکمت تھی۔ قال له علی علیہ السلام، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس سے کہا فلقد کان کذالک، اسی طریقے سے تھا بالکل، ومحمد اوتی ما هو افضل منہ اوتی محمد البقرہ، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ افضل چیز دی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بقرہ ہے، سورۃ بقرہ ہے۔ اور پھر کیا دیا کہ سورۃ المائدہ، سورہ مائدہ دی گئی ہے جو کہ بالانجیل، انجیل کے اندر تمہارے ذکر ہے مائدہ کا، وہ سورۃ مائدہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ وتواسین، تاسین والی سورتیں دی گئی ہیں، وطٰہٰ دی گئی ہے، ونصف المفصل والحوامیم بالتورات، اور حمامیم اور بالتورات میں جو دی گئی وہ دی گئی ہیں، وہ اوتے نصف المفصل وتصابیح بالزبور، جو تسبیحیں زبور میں تھی وہ بھی دی گئی ہیں، وہ اوتے سورۃ بنی اسرائیل وبرات بصحف ابراہیم، اور برات جو صحف ابراہیم میں تھی وہ بھی دی گئی ہے جناب میرے رسول خدا کو۔ اور وزادہ اللہ عز وجل محمد سبع الطوال وفاتحۃ الکتاب، 7 بڑی صورتیں بھی دی ہیں اور فاتحہ کتاب بھی دی ہے، وہ سبع المثانی، جو سبع مثانی کے نام سے یاد ہوئی ہے صورت الحمد، جو مکہ اور مدینہ میں ایک بار 2 مرتبہ یعنی نازل ہوئی، اس لیے سبع مثانی کہنے کا سبب ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ والقرآن العظیم وأوتي الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن جناب امام حسن عسکری علیہ السلام معجزے کے تحت ادھر سامرہ سے جرجان تشریف لے گئے تھے۔ آج کا دن ہے، ایک شخص ملنے کے لیے آیا مولا کے پاس، مولا نے اسے کہا کہ میں تیرے پاس 177 دن میں وہاں پر پہنچوں گا، 177 دن بعد جب تو حج کر کے واپس لوٹے گا میں تیرے پاس آؤں گا۔ مولا پھر وہاں پر معجزے کے ذریعے تشریف لے گئے، طی الارض کر کے 1 دن میں گئے، وہاں پہ رہے۔ اندھا ایک شخص آیا کہنے لگا میرا بیٹا نابینا ہے، معصوم علیہ السلام نے دعا کی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح ہر شخص آتا رہا، اپنے سوالوں کے جواب لیتا رہا، مولا نے انہیں سوالوں کے جواب عطا کیے، نابینا کو بینائی عطا کی اور لوگوں کو دنیا و آخرت کی روشنائی عطا کی، اور اسی دن مولا واپس سامرہ تشریف لے آئے۔ آپ ہمیں ہر روز دیکھتے ہیں، مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں۔ یہ سکرین پر لکھا ہوا نمبر آ رہا ہے 009647729911424 لکھا ہوا آ رہا ہے، اس پر آپ پیغام بھیجیے، ہم آپ کی آوازیں، آپ کی دعائیں معصوم علیہ السلام کے حضور گڑ گڑا کر مانگیں گے تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ ملتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد۔
اللهم عجل لوليك الفرج کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں باروے حیدر کرار کا چہرہ دیکھوں کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں کاش میں مہدی دوران پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر پیچھے مہدی کے میں عیسیٰ کا مصلی دیکھوں کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں کاش میں اللہم عجل ولیک الفرج۔ مولا امام حسین علیہ السلام میری مدد کیجیے، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، میری ماں بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، مولا آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ میرے مولا حسین، میرے مولا میری منگیتر ان کی مدد فرمائیے تاکہ اس کی مشکلات حل ہو جائیں۔ مولا ان دنوں سال اور روز کا واسطہ، آپ کو آپ کے پاکیزہ شہر کا واسطہ، میری مشکلات آپ کے سامنے آشکار ہیں، میری مدد فرمائیے یا علی مدد، التماس دعا۔ مولا آپ پر سلام ہو، اور مولا عباس علیہ السلام آپ پر بھی سلام ہو۔ مولا فقط ایک بات کہتا ہوں، میری مدد کیجیے۔ مولا اللہ کے حضور میری شفاعت کیجیے، میرا دل بہت زیادہ پریشان ہے، آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، آپ سب دوستوں کی بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ سب دیکھنے والوں سے بھی کہیے میرے لیے دعا کریں۔ میں آپ کو آپ کی بیٹی سکینہ کا واسطہ دیتا ہوں، مولا حسین میرے لیے دعا کیجیے۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام میرے آقا، آپ کو اللہ کی قسم ہے، آپ اللہ اور ہمارے درمیان الوسیلہ ہیں۔ مولا آپ کو جناب علی اصغر کی قسم دیتا ہوں، مولا مجھے ایک تندرست و توانا بچہ نصیب فرمائے۔ مولا میں اپنے بچے کے ساتھ، اگر آپ نے مجھے بچہ دیا نا تو میں اپنے بچے کے ساتھ آپ کی دہلیز پہ آ کے بوسہ کروں گا۔ مولا میرا دل بہت زیادہ تنگ ہے، میری دعا قبول فرمائیے۔ ایک اور مومن دعا کے لیے کہتے ہیں سلام مولا، مولا میرے ہاتھ خالی ہیں، مولا میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی زیارت کے لیے آ جاؤں، مولا لیکن بہت پریشان ہوں، میرے ہاتھ خالی ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے اتنی اجازت زیارت عطا فرمائیے، مولا مجھے اپنی زیارت نصیب فرمائیے۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، کہتے ہیں
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या कमरा बनी हाशिम। मौला आपको आपके दोनों कटे हुए हाथों का वास्ता, मौला अब्बास आप अबुल फज़ल हैं। मौला मेरी हाजतें पूरी कीजिए। मौला और मोमिनों ने जिन्होंने मुझसे दुआओं के लिए कहा है उनकी भी दुआएं कबूल कीजिए, ताकि मैं आपकी ज़ियारत के लिए आ जाऊं। मौला मेरी दुआ कबूल कीजिए। एक और मोमिन लिखते हैं, कहते हैं सलाम मौला अब्बास, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल, अस्सलामु अलैका या इमाम हुसैन। मौला आपको कसम देता हूँ आपकी 3 साला बेटी की। मौला मेरी एक बहन है जो मरीज़ है, फ़कत 5 साल की है। मौला उसे शिफा दे दें। उसका नाम यकता है। मौला आपको अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम है, मौला उसे शिफा दे दें। मैं अपनी बहन को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार है। मौला मेरी बहन को सेहत अता फरमाइए। एक और मोमिन लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम, आप सबकी इबादतें कबूल हों। मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए कि मेरा बच्चा उसी तरीके से सेहतमंद हो जाए जिस तरीके से मैं चाहती हूँ। जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, तहे दिल से मेरे बच्चे के लिए भी दुआ कीजिए। मैं आसमान पर खुदा और ज़मीन पर फ़कत एक बच्चा ही है मेरा आसरा। मौला हुसैन मेरा दिल दर्द से पूर हो चुका है। मौला मेरी मदद कीजिए। मौला मेरे बच्चे को सेहत अता फरमाइए। मौला आप पर सलाम हो। मौला मेरे भाई को भी सेहतमंद औलाद अता फरमाइए। बहुत बहुत आपसे दुआ की इल्तमास है। फिर एक और मोमिन लिखते हैं, कहते हैं सलाम हो मेरे मौला हुसैन पर। मुझे नहीं पता क्यों अल्लाह और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरी हाजत पूरी नहीं करते। न जाने क्या मसलहत है। मैं चंद साल है मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक सही सालिम बच्चा मांग रहा हूँ। शायद मैं गुनाहगार हूँ, मेरी ज़बान में तासीर नहीं है। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, शायद आपकी ज़बान से मौला सुने और मेरे लिए शिफाअत हो जाए। मौला मुझे बच्चा अता फरमाइए। फिर एक और मोमिन लिखते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। मौला हर चंद मेरा हाथ खाली है, शर्मिंदा हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मौला मैं एक किराए के घर में रहता हूँ। मौला अपने घर वालों की सुख सलामती के लिए आपके दर पर पुकार रहा हूँ। दुनिया व आखिरत में हमें सुख सेहत और सुकून अता फरमाइए। मौला मेरी दुआ कबूल फरमाइए। फिर एक और मोमिन लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल वालों की ज़हमात और इनकी इन कोशिशों पर आप सबका शुक्रिया। आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजर अता फरमाएँ। मौला ने मुझे अजीम शरफ़ अता फरमाया कि इन नेक दिनों में मुझे अपनी ज़ियारत नसीब फरमाई। बहुत ज़्यादा मेरे लिए आप भी दुआ कीजिए। खुदावंद मुताल से चाहिए कि मेरे लिए बार बार करबला आने की सआदत नसीब फरमाए। आप सब चैनल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे या अली मदद। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار.
مبضعا لم يرتوي عن ما تعطشان. مثل الكبش جد ذبح في العاشر، يما قضى واحلى وقليل الناصر. لمصيبته كل شي بكى وظل حاير،